الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج جو ہم آپ کے سامنے بات کریں گے وہ ہے نکاح کا مقصد اور اس کی اہمیت۔ نکاح کو عبادت کا درجہ دیا اسلام کے اندر، نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اور تمام مذاہب نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، ان کے طریقے الگ الگ ہیں، کسی مذہب کا اس سے انکار نہیں ہے۔ نکاح انبیاء کرام کا سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تقریباً سارے کے سارے لوگ انسان تھے اور انہوں نے شادی کیا، ان سے بچے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، دعوت و تبلیغ کی۔ اگر فرشتے ہوتے تو ان کا کام صرف عبادت کرنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، لیکن انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں، تو انبیاء کرام کی یہ سنتیں ہیں، اس کو ہمیں کرنا ہے، اپنانا ہے۔ بے نکاح مرد اور عورت محتاج اور مسکین ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو طاقت ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور پھر بھی آپ نکاح نہیں کر رہے ہو، گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، زناکاری میں ملوث ہو رہے ہیں، فحش چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اپنے دل کو بہلانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو آپ کو گناہ تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے بڑا مسکین اور فقیر غریب کوئی نہیں ہے۔ بلکہ پوچھا گیا کہ یہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ بولتے ہیں ایک عورت مالدار ہو، بہت سارے پیسے روپے اس کے پاس ہو، مالدار ہو بہت، لیکن اس کا خاوند نہ ہو، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا خاوند نہیں ہے، تو وہ مسکین ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت، پراپرٹی، جائیداد، لیکن بیوی نہیں ہے، تو وہ بھی مسکین ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو قرار دیا گیا ہے۔ نکاح شرمگاہ کے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو اس سے اس کے نگاہیں بھی پست ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس سے بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس کے دل میں بھی کیا کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور جو شیطان دل میں ڈالتا ہے اس سے بڑے بڑے خواہشات اور بہت سارے گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، بند اکیلے کمرے میں کہیں بھی ہوتے ہیں تو ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور نگاہوں کو بھی حفاظت کرتا ہے، اور اگر ایسے کام، غلط کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ان کاموں سے دور رکھنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ کو جھکانے والی، نگاہ نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے نکاح۔ نکاح ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، انسان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور جو ہمارے بچیاں گھر میں کنواری بیٹھی ہیں وہ اپنا گھر بسا سکتی ہے، چلا سکتی ہے، اور اللہ کے نبی کی بڑی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں۔ اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو یعنی نکاح کی، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے۔ اگر نکاح کی اور اس کے نان و نفقہ اور اس کے خرچ کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو آپ روزہ رکھو۔ وہ آپ کے خواہشات کو، آپ کے ڈیزائر کو روزہ کم کرتا ہے اور اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔
بے نکاح آپ نکاح کے لائق ہو گئے اور آپ نکاح کر سکتے ہو، لیکن آپ جان بوجھ کر نکاح نہیں کر رہے ہو کہ وہ نکاح کر لیں گے تو بیویوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، کمانا ہے، ان کو کھلانا ہے۔ دوستوں، جو ہم بیوی کے لیے کما کر لاتے ہیں، بچوں کے لیے کما کر لاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہمارے بچے ہماری بیویاں کھاتی ہیں، وہ ہر لقمہ جب وہ کھاتی ہیں تو وہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو بے نکاح آدمی شیطان کا بھائی ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ نکاح نہیں کر رہے ہو، آپ کہیں باہر جا کے منہ مار رہے ہو، غلط چیزوں میں ملوث ہو، غلط چیزوں میں انوالو ہو، اور آپ کو اسی چیز کا مزہ مل گیا ہے، شیطانی کاموں میں، گناہوں کے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ جس سے اللہ غصہ ہوتا ہے، وہ غضبناک ہوتا ہے، ایسی حرکتوں سے وہ حرکتیں ہم کرتے ہیں اور ان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ تو ایسا